آذربائیجان کیا کئی علاقے جو ہیں ان میں گئے، کئی وہ مشایخ اعظام جن کے پاس اپنے دانوں تلمس کیے وہاں جا کر بیٹھے تھے۔ یہ خیرات کو وصول کرنے کے لیے ویسے نہیں مل جاتے، گھر بیٹھے بیٹھے نہیں مل جاتے۔ وہ سارے سفر کیے اور کرنے کے بعد بس پھر آخری پیر ابو الحسن خضری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر ان کے دست حق پہ بیعت کر دی، بیعت کر لی۔ اور یہ ترانہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا گھرانہ ہے۔ آپ تقریباً 7 یا 8 زیادہ سے زیادہ 9 پشتوں کے قریب جا کر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے حسنی بھی ہے، حسانی بھی ہے، حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے۔ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ وہ گھرانہ ہے، علی کا گھر ہے، علی کا گھر ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جس دیکھو وہی شیر خدا ہو۔ کئی علاقوں کے سفر کیے، بالآخر جہاں ڈیوٹی لگائی گئی مرشد نے کہا کہ اے عثمان علی حجویری جاؤ۔ کہا کہاں جاؤ؟ کہا لاہور شہر چلے جاؤ، وہاں تشریف لا جاؤ۔ عرض کیا میرے پیر و مرشد وہاں تو پہلے سے ہمارے میرا حسین الزنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ پیر و مرشد نے کہا نہیں، بس تمہیں آرڈر ملا تم چلے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں جب میں صبح کر کے وہاں پہنچا، رات کا وقت تھا، دروازہ بند تھا لاہور کا، ہر طرف دروازے تھے، دروازہ بند تھا۔ جب جو دروازہ کھلا اندر داخل ہوا، آگے گیا تو کیا دیکھتے ہوئے کہ جنازہ آ رہا ہے۔ جب میں قریب ہوا تو میں نے پوچھا جنازہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا ہے پوچھنے والے بات کچھ اور ہے، ہمیں جو وصیت کی گئی تھی یہ کہی گئی تھی کہ جب تم جنازہ لے کر جاؤ گے جو سامنے آنے والا وہی میرا جنازہ آگے بڑھائے گا۔ آپ اس کی امامت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ جنازہ میرا حسین الزنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، آپ نے وہاں ان کا جنازہ پڑھایا، اس کے بعد وہاں ڈیرا لگایا۔ جب ڈیرا لگایا تو وہاں پر ایک بہت بڑا جادوگر تھا جس کا نام رائے راجو تھا۔ وہ کیا کام کرتا تھا؟ وہ کام یہ کرتا کہ سارے شہر کے لوگوں کا دودھ اپنے کو پاس وصول کرتا تھا، جو نہیں دیتا تھا اس کے بھینسوں کو جادو کر کے اس کے تھنوں میں سے بجائے دودھ کے خون آتا تھا۔ جب یہ بات آپ تک پہنچی، آپ بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو کیا خبر یہ بیٹھا ہوا چٹائی پہ ہے مگر یہ ارشد سی ہے۔ دارا و سکندر سے ہے مرد فقیر خدا، دارا و سکندر سے ہے وہ مرد فقیر خدا ہے جس کی فقیری میں گویا اسد اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک خاتون جا رہی ہے بڑھیا، اس کے پاس وہ دودھ والا برتن ہے جس میں دودھ لے کر جا رہی ہے۔ آپ نے اسے آواز دی میری بہن ادھر آ۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ دودھ ہے آج مجھے دے دے۔ کتنے کا سیل کرتی ہوں؟ مجھ سے پیسے لے گا۔ اس نے کہا آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کا جو چہرہ ہے اتنا نورانی ہے، اتنا حسین ہے، جی چاہتا ہے فری لے کر جاؤں، قیمت بھی نہ لوں، لیکن ڈر ایک بات کا ہے کہ آج کا دن جو ہے یہ دودھ دینا اس رائے راجو کو دینا، اگر نہ دوں گی تو کل میری پیسوں کے تھنوں میں دودھ نہیں آئے گا، خون آئے گا، بات پیسوں کی نہیں۔ بس پھر کیا تھا؟ اس فقیر نے کہا، اس زاہد نے کہا، اس صوفی نے کہا دودھ دے جا، اگر کل تیرا دودھ تھنوں میں بڑا نہ تو پھر کبھی نہ دینا۔ پھر کیا تھا؟ اس نے دودھ دے دی، آپ نے وہ وصول کر لیا، اس کی قیمت بھی دی،
وہ خاتون چلی گئی. کل جب اس کی بھینسوں کا دودھ ڈونے لگے تو دودھ آگے سے زیادہ ہو گیا. بس یہ بات باہر پھیلی تو ہر کوئی اپنا دودھ لیے آج رائے راجو کی طرف جانے کے بجائے انہی کی طرف آنے لگا. پر پھر کیا تھا کہ میلہ لگ گیا, ہر کی طرف سے دودھ ہی آ رہا ہے, دودھ کی بہاریں لگ گئی. جب اس رائے راجو کو پتا لگا کہ آج میرا دودھ کسی اور طرف چلا گیا ہے تو پھر وہ آیا. اس نے آ کر جب دیکھا اپنے اندر جو اس کا شیطان تھا اس کو سامنے کیا اور کر کے اپنا آپ دکھانے لگا. پوچھا کون ہو بابا جی تم؟ انہوں نے کہا تمہیں کیا غرض ہے اس یہ پوچھنے سے میں ہوں, تو بتا تیری آرزو کیا ہے؟ ہم تو وہ ہیں جو ہمارے پاس آئے ہم سے خالی نہیں لٹاتے, کچھ دے دیتے ہیں. اگر تم بھی کچھ لینا چاہتا ہے تو بتا. اس نے کہا دینے کی بات نہیں ہے, تم نے یہ جو معاملہ یہاں کر کیا ہے یہ معاملہ میرا ہے. نے کہا کیا کیا ہے؟ کہا دودھ یہ جو آپ لے رہے ہیں یہ سارا سسٹم کر رہے ہیں, اگر آپ اتنی ہی پاور ہے تو آپ میرے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. کہا کس بات کا مقابلہ کرو, تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ میں بھی اپنا کمال دکھاتا ہوں, تم بھی اپنا کمال دکھاؤ. اب اس نے کمال اپنا دکھانا شروع کیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دکھا. تو وہ ہوا میں اڑنے لگا, ہوا میں اڑنے لگا. اس کا ایک اندراج تھا, کبھی ہوا میں اڑتا ہوا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے قدموں پہ اپنی جان کو نچھاور کرنے والا ہوتا ہے. اب جب وہ ہوا میں اڑنے لگا تو آپ کے پاس آپ کا جو ایک درویش بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ نہ وہ تو ہوا میں اڑ رہا ہے اور وہ اپنی دکھا رہا ہے ڈھیکیاں بار بار. آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے, آپ کی جو لالانے پاک تھی ان کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر سے نیچے لے کر آؤ. وہ اوپر گئی اور جا کر اس کے سر میں بجنے لگی, جہاں تک کہ اسے میرے اس فقیر کے قدموں میں لا کر رکھا. جب وہ یہاں تک آیا تو پھر میرے داتا علی حجویری نے پوچھا کہ اے بندہ خدا یہ بتا یہ جو تو کرتب کرتا ہے یہ تو کیسے پایا, اتنا عذاب تو کیسے پایا؟ اس نے کہا میں نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے. کیا کیا؟ نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے. داتا نے پوچھا وہ نفس کے ساتھ جہاد کیا تھا؟ کہا جو یہ مانگتا تھا میں اس کی مخالفت کرتا تھا. بس اسی کام کرتے کرتے مجھے یہ استراج حاصل ہو گیا کہ اب ہوا میں اٹھا. آپ نے کہا اچھا جو یہ کہتا ہے تو اس کی مخالفت کرتا ہے؟ کہا ہاں. تو کہا کیا یہ تجھے کہتا ہے تو مسلمان ہو جا؟ اس نے کہا نہیں. جب اس نے کہا نہیں تو حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا تو کہتا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں پھر تو مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں. تو وہی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو پھر اس کی آنکھیں کھل گئی. آپ نے اپنے سینے سے لگایا اور اسے اپنا مرید بنا لیا, مرید بنا لیا. پھر کہا یہ جو میرا یہاں کا آستانہ ہوگا اس کی چابی تیرے ہی پاس رہے گی. تقریباً 1000 سال کے قریب گزر گئے. آج بھی درے داتا کی چابی انہی کے پاس ہے, اسی گھر کے پاس ہے, انہی کے پاس ہے. اور وہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم اولیاء اللہ میں ہیں کہ سینہ غوث اعظم جیلانی دن کی ہمیں یاد نہیں پکاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کبھی میرے نفس میں ہوتا تو میں ان کی بیعت کرتا, میں ان کی بیعت کرتا. اور جو خواجہ اجمیر ہے اس سلطان الہند ہے. کیا ہے؟ سلطان الہند ہے, ہند کے بادشاہ ہے. اس کی سلطانی کا عذاب میرے محبوب کی بارگاہ سے ملا ہے, میرے محبوب کی بارگاہ سے ملا ہے. وہ جب سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو آتے ہیں سفر کرتے کرتے اللہ کے محبوب کے حکم کے مطابق اس ہندوستان کے علاقے میں جانے کے لیے. تو دریا کے پانی سے جب کشتی میں سے گزرتے ہیں اسے پانی میں اچھال کر پوچھتے ہیں اے دریا کے پانی بتا تیرے اوپر سے پہلے کتنے ولی گزرے ہیں؟ تو دریا انہیں بول کر بتاتا ہے 2.5 گزرے گئے, جن میں سے ایک کا نام داتا علی حجویری ہے. اس دن سے جو پانی کا دریا تھا اس کا نام ہی راوی پڑ گیا کہ یہ روایتیں کرنے والا.
کا نام دریا راوی ہے. پھر گئے اور جا کر کسی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤں کی جانب بیٹھ کر 40 دن کا چلا کاٹا. 40 دن کا چلا کاٹا. ہے کون جن نے اپنی ایک نگاہ سے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. آج شریفیں بیچنے والے لوگ فتوے دے دے کر مسلمانوں کو کافر ٹھہراتے ہیں. یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر. وہ تھے جو کافروں کو قریب کر کے مسلمان کرتے تھے. ہم ان اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں، ان سے محبت رکھنے والے ہیں جو لوگوں کو اپنا بناتے تھے، اپنوں کو ہی اور طرف بناتے تھے. لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ جب وہ بیٹھے چلا کاٹا، وہاں روحانی طور جا کر کوئی فیض ملا تو جب جانے لگے تو پھر اپنی زبان حال سے کچھ بھی الفاظ عطا فرمائے جو آج تک ہر کسی کی زبان پہ کہا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. سب پڑھیے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. ناکسارا پیر کامل کامل آرا نما. ناکسارا پیر کامل کامل آرا نما. یہ پڑھ کر چلے گئے. لاہور کے جتنے علماء تھے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان سب کو اپنے پاس بلایا اور وہاں چھوٹی سی مسجد بنائی. آؤ آج مل کر یہاں نماز ادا کرتے ہیں. سارے آج یہاں مل کر نماز ادا کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں مولوی ہوتے ہیں. مولوی کو منانا بڑا مشکل ہوتا ہے. عام آدمی جلدی مان جائے گا، مولوی کو منانا بڑا مشکل ہوتا ہے. کہا سارے مولوی آ جاؤ آج کٹھے نماز پڑھ دیتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا. آئے جب دیکھا تو کہا اے سیدنا عثمان علی حجویری جس مسجد میں آپ فرماتے ہیں نماز پڑھ لیں اس کا قبلہ درست نہیں ہے، اس کا محراب ٹھیک نہیں ہے، سامنے قبلہ نہیں ہے، اس کی سمت درست نہیں ہے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ نے فرمایا اے شہبت علماء آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں. اگر قبلہ درست نہ ہوا تو پھر کبھی نہ پڑھنا. جب ان سب کو منا لیا، منا کر انہیں کھڑا کیا، آپ آگے کھڑے ہوئے. اب آگے کھڑے ہوئے آنکھوں میں آنسو جاری ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں اپنے محبوب کے تصور سے رو رہے ہیں. کہا یا اللہ ان سب کو اکٹھے کر کے یہاں تک لانا میرا کام تھا، ان کو کعبہ دکھانا تیرا کام ہے. ان سب کو کعبہ دکھانا تیرا کام ہے. بس پھر کہتے ہیں کہ جب آپ نے کہا اللہ اکبر یہی بات کہی تو سب دوستوں نے وہاں کھڑے کھڑے گنبد خضرا کے علاوہ خانہ کعبہ کا نظارہ کر دیا. یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ یہ عاشق کی بات ہے. ہر کسی پر ہر کسی کو اچھی بات عاشق کی یہ مولانا روم نے فرمایا ہے. کون مولانا جو کہتے ہیں جب تک میں شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مرید نہیں بنا مجھے کچھ حاصل ہی نہیں. وہ کون مولانا روم ہے جن کی مسجد شریف آج درس نظامی کا حصہ ہے، ہر جگہ پڑھی جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء. بس یہی لفظ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھ جائیں. یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت
نیک عمل کا ایک دفعہ کا دیکھ لینا 100 سال کی عبادت سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں راز ہو کر جو ذکر کرنے والا اللہ جو ان کو دیکھتا ہے انہیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والی جو اولیاء اللہ جو ان کو دیکھتا ہے انہیں خدا یاد آ جاتا ہے، انہیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ تو بات کا اختتام کرتے ہوئے بس یہی چاہوں گا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس کو جس سے محبت ہوگی، جس کو جس سے محبت ہوگی، حشر کا میدان جب لگے گا تو اس کا صاحب اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، میرے محبوب کی بارگاہ میں پوچھنے والوں نے پوچھا سوال کیے تو اکثر یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مشرق میں ہوگا اور جس سے محبت کرتا ہے وہ مغرب میں ہوگا، اگر کوئی شمال میں ہوگا دوسرا جنوب میں ہوگا، تو روز محشر ان کو قریب کر دیا جائے گا۔ المرء مع من حب، جس سے جس کو محبت ہوگی اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اس کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے گا۔ تو بس محبت ایک ہی رکھ لو، کون سی محبت؟ جو میرے محبوب کی محبت ہے، اور جن جن کی میرے محبوب کے ساتھ دوستی ہے ان کی محبت بنا، ان کی محبت بنا لو۔ جب یہ محبت آپ کے اندر آ جائے گی